آج کے اس جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع کے اوپر 3 موضوعات کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جن میں سب سے پہلے حالیہ بدبختوں نے، بدلعینوں نے اور دنیا کے کتوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو بے حرمتی کی سویڈن شہر کے اندر، اس حوالے سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ ایسے واقعات بار بار کیوں ہوتے ہیں۔ کبھی نعوذ باللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی جاتی ہے، کبھی ان کی گستاخی کی جاتی ہے، کبھی ان کے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد وہ کارٹون بناتے ہیں، کبھی وہ کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دوسرا، 18 ذی الحج کو اس ہستی کا وصال ہوا کہ جس ہستی کے لیے 40 دن پانی بند رہا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت اور عظمت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ تیسرا، 18 ذی الحج کو غدیر خم کے موقع کے اوپر زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کلمات جو آج بھی تاریخ کے اندر روشن باب کہلاتے ہیں، اس حوالے سے میں عرض کروں گا۔ تو ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ میں نے ابتدائی خطبے میں سورۃ حجرات کی آخری آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جس کے اندر خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اسی ہی آیہ مبارکہ کے انشاءاللہ میں یہ 3 موضوع اسی آیت مبارکہ سے ہی بیان کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، سورۃ حجرات کے آخری اس آیہ مبارکہ میں رب کائنات نے سب سے پہلے اعلان کرنے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنوان ذات مصطفیٰ کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں عظمت صحابہ کا مضمون بیان کرنا چاہا، عظمت صحابہ کا مقام اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان کرنا چاہا۔ رب کائنات نے چاہا کہ میں اپنے صحابہ کا مقام بیان کروں، ان کی فضیلت کو بیان کروں، ان کے مقام کو بیان کروں، ان کے مرتبے کو بیان کروں، ان کی عظمت اور رفعت کی بلندیوں کو بیان کروں۔ اور اس بیان سے پہلے اللہ رب العزت نے عنوان مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ بیان صحابہ کا ہے، شان صحابہ کی بیان ہو رہی ہے اسی آیہ مبارکہ میں، عظمت صحابہ کی ہے، رفعت صحابہ کی ہے، بلندی اور مقام صحابہ کا بیان ہونے لگا ہے۔
مگر اللہ رب العزت نے چاہا کہ عظمت صحابہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ابو بکر صدیق کون ہے، عمر فاروق کون ہے، عثمان غنی مولا مرتضیٰ کون ہیں۔ صحابہ کے مقام اور بیان سے پہلے اللہ رب العزت نے مضمون جو عنوان رکھا وہ مصطفیٰ کے نام کا رکھا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی چیز خریدی جاتی ہے، کوئی چیز سودا کو لیا جاتا ہے تو اس کا نام دیکھ کر سودا لیا جاتا ہے، اس کے اندر کیا ہے وہ ایک بعد کا مرحلہ اور معاملہ ہوتا ہے۔ اب اسی طریقے سے اگر کوئی کتاب لینی ہو تو کتاب کا اوپر سے ٹائٹل دیکھ کر کتاب کو خریدا جاتا ہے، وہ کتاب کے اوپر لگا ٹائٹل لکھا یہ بتاتا ہے کہ یہ کتاب کے اندر کیا ہے۔ اسی طریقے سے الغرض قصہ مختصر ہم نے گھی لینا ہو تو اوپر اگر لکھا ہو کشمیر لکھا ہو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر سے ٹیسٹ کیا ہوگا۔ یعنی کہ دنیا کا کوئی بھی سودا ہے، دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہے، اگر اسے لینا ہو، خریدنا ہو، اپنانا ہو تو اس کا نام دیکھ کر اس چیز کو خریدا جاتا ہے۔ کبھی زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بے نام چیز ہو اور ہم خرید لیں۔ اب جس طریقے سے مثال کے طور پر تھوڑی سی بات کو مزید سمجھانے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، اب موٹر سائیکل ہے، ہم نے خریدنا ہو تو اس کی کمپنی دیکھ کر ہم موٹر سائیکل خریدتے ہیں، چاہے وہ ہونڈا کا ہے، چاہے روڈ پرنس ہے، یا کوئی بھی دیگر کسی بھی کمپنی کا ہے، تو ہم اس کا ٹائٹل دیکھ کر اس سودے کو خریدتے ہیں۔ پہلے ٹائٹل کو دیکھا جاتا ہے، عنوان کو دیکھا جاتا ہے کہ آگے آنے والی چیز کیا ہے۔ اب آئیے اللہ رب العزت نے اپنی کی چاہا کہ صحابہ کی محبت کا سودا لوگ لے لیں، اور چاہا کہ عظمت صحابہ کا سودا لوگ خرید لیں، تو اس کے لیے جو ٹائٹل رکھا وہ صحابہ کو نہیں رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ لوگوں میرے صحابہ ایسے طریقے سے ہیں، اس کے لیے جو ٹائٹل رکھا وہ ذات مصطفیٰ کو رکھا ہے، اور چاہا کہ لوگ مصطفیٰ کے صحابہ کی محبت لے لیں تو اللہ رب العزت نے عنوان مصطفیٰ کو بنایا، فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اگلا مضمون بعد میں ہے، فرمایا لوگوں اگر صحابہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سمجھ جاؤ یہ سودا مصطفیٰ کا سودا ہے، اگر ان سے نفرت کرتے ہو سمجھ جاؤ یہ سودا مصطفیٰ کا سودا ہے۔ صحابہ سے محبت یہ محبت مصطفیٰ ہے، اور صحابہ سے بغض یہ بغض مصطفیٰ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، چونکہ آج کا مضمون یہ آگے ہمارا چل کے آئے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شجرہ نبوت سے 2 شاخیں پھوٹی تھیں۔ کتنی شاخیں؟ 2 شاخیں، شجرہ نبوت سے، شجرہ رسالت سے، شجرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 شاخیں بھائی تھیں۔ ایک شاخ کا نام اہل بیت ہے، دوسری شاخ کا نام صحابہ ہے۔ اگر کوئی صحابہ کی آڑ میں دوسری شاخ کو کاٹنے کی کوشش کرے گا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، اگر کوئی اہل بیت کی آڑ میں صحابہ والی شاخ کی گستاخی کرے گا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور یہ کرم ہے مالک کائنات کا، یہ فضل ہے اس رب جلیل کا، اس رب کائنات کی عزت کا فضل ہے، اس مالک کا کرم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اہل سنت میں رکھا ہے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ جب بات صحابہ کی آتی ہے تب بھی گردنیں جھک جاتی ہیں، جب بات حضور کے گھرانے کی آتی ہے تب بھی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ تو ہم نہ تو صحابہ کے دشمن ہیں نہ اہل بیت کے دشمن ہیں، ہم دونوں شاخوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اسی شاخ کی ایک کڑی کو آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اور یہ آیت کی 2 تفسیریں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک اس کی عمومی تفسیر ہوگی
اور ایک اس کی خاص تفسیر جو آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ہفتے کے بعد ایک جمعہ کے اجتماع میں ہم جمع ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم علم لے کر اٹھیں، نہ صرف اپنے یعنی کہ نفس کو خوش کر کے اٹھیں، بلکہ کوئی نہ کوئی علم کا جو ہے قطرہ ہمارے سینے میں بھی آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے حبیب والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ کہہ کر صحابہ کرام کی 4 شانوں کو اللہ رب العزت نے اس سورۃ حجرات میں بیان فرمایا۔ 4 شانیں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی ارشاد فرمائی۔ فرمایا اشداء علی الکفار، فرمایا کہ جب بھی کوئی کافروں والا معاملہ ہوتا ہے، فرمایا جب بھی کوئی سختی والا معاملہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی آپ کی بے ادبی کرتا ہے، جب بھی کوئی دین کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کرتا ہے، جب بھی کوئی منافقت پن کا ظاہر کرتا ہے، جب بھی آپ کے خلاف لوگ نکلتے ہیں، فرمایا میں یہ صحابہ کو دیکھتا ہوں، یہ سیسا پلائی دیوار کی طرح آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے سامنے کمان بن جاتے ہیں، آپ کے سامنے ڈال بن جاتے ہیں، اور ڈال سے آپ کی طرف اٹھنے والا ہر قدم فرمایا یہ اپنے سینے کے اوپر لے لیتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے لیے بہت سخت ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے صحابہ کے ایمان کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سخت ہیں۔ رحماء بینہم بعد میں فرمایا، پہلے ان کی سختی فرمائی۔ لوگوں ایمان کی علامت یہ ہے، اور ایمان کے قوی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جہاں پر دیکھو یہ غصاخی والا معاملہ ہے، یہ بے ادبی والا معاملہ ہے، یہ سویڈن میں نعوذ باللہ قرآن پاک کے جلائے جانے والا معاملہ ہے، تو صاحب مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے اپنی آواز کو بلند کرے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھوں کو تلوار بنائے، جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو تلوار بنائے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو وہ ایک ایٹم بم بنا لے، اور یہ پتہ چلے کہ یہ جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ آگے سے کوئی کمزور ایمان والا نہیں بیٹھا، بلکہ اس کا وہ ایمان ہے جو ایمان صحابہ کرام والا ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلے اشداء علی الکفار فرمایا کہ مومن کی یہ پہچان یہ ہوتی ہے، مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ بے ادبی والا کوئی معاملہ دیکھتا ہے، چاہے وہ صحابہ والی ہو بے ادبی، چاہے اہل بیت کی بے ادبی ہو، چاہے قرآن کی ہو یا صاحب قرآن کی ہو، چاہے عظمت خدا کی بے ادبی ہو، فرمایا جب بھی اس کے سامنے کوئی بے ادبی والی بات آتی ہے وہ اپنے آپ کو اس کے خلاف کھڑا کر لیتا ہے اور اس کے خلاف اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اشداء علی الکفار۔ دوستو آج بھی ابو جہل کے لباس میں لوگ چھپے بیٹھے ہیں، آج بھی یزید کے لباس کا نقاب اوڑے لوگ چھپے بیٹھے ہیں، آج بھی فرعون لوگ چھپے بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک فرعون تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک نمرود تھا، اور اسی طریقے سے وہ اس زمانے میں ایک شداد تھا۔ اور ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں دوستو، اس زمانے میں فرعون بھی ہے، شداد بھی ہے، نمرود بھی ہے، یزید بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، اور اس دور میں عتبہ اور شیبہ بھی ہے، اس دور میں ولید بن مغیرہ بھی ہے۔ یہ سارے اکٹھے ہو کے اس دور کے لیے آ گئے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے، اور اسی دور کے لوگ مختلف ہیلے اور بہانے کے ذریعے، مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمان امت کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی وہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کریں گے، ہم سمجھیں گے شاید یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، کبھی وہ صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کریں گے، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، کبھی وہ اللہ کے ولیوں کے خلاف بات کریں گے اور ہم شاید یہ سمجھتے ہیں شاید یہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، جو کسی کا گستاخ ہوتا ہے رب کا قرآن فرماتا ہے لوگوں ایمان کی علامت یہ ہے اشداء علی الکفار، پھر تم اس کے اوپر سخت ہو جایا کرو۔ فرمایا یہی میرے صحابہ کی ریت تھی، یہی ان کا طریقہ کار تھا، یہی ان کا دستور تھا، یہی ان کا عمل زندگی تھا کہ جب بھی وہ کوئی بے ادبی والا معاملہ دیکھتے تو اس کے خلاف وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا کرتے تھے۔
یہ صحابہ کرام کی ایک صفت کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا. پھر آگے دوسرا فرمایا رحماء بینہم، جب وہ آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے فیصلے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ معاملات کرتے ہیں، فرمایا رحماء بینہم، فرمایا وہ رحیم ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کریم ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرم مزاج ہو جاتے ہیں. یہ فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر دو صفتیں فرما دی. کتنی صفتیں؟ پہلی اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا تراہم رکعا سجدا. پھر فرمایا کہ میرے صحابہ کی شان یہ ہے کہ جب بھی تم انہیں دیکھو گے وہ تمہیں مسجدوں میں نظر آئیں گے، جب بھی دیکھو گے وہ تمہیں یا تو رکوع کی حالت میں ملیں گے یا سجدے کی حالت میں ملیں گے. فرمایا میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری یہ صحابہ کی علامت یہ ہے، میرے صحابہ کا مقام یہ ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا کہ جب بھی تمہاری نظر ان پر پڑے گی، جب بھی نماز کا وقت ہوگا، جب بھی حی علی الصلاۃ کی آواز آئے گی، فرمایا ان کو تلاش کرنے کے لیے تمہیں بازاروں میں نہیں جانا پڑے گا، ان کو دیکھنے کے لیے تمہیں منڈیوں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا، ان کو ڈھونڈنے کے لیے، ان سے کلام کرنے کے لیے تمہیں میدانوں میں نہیں جانا پڑے گا، تمہیں باغوں میں نہیں جانا پڑے گا، کھجور کے پاس نہیں جانا پڑے گا. فرمایا تم مسجد میں آ جانا، تراہم رکعا سجدا یبتغون. فرمایا میرے صحابہ تمہیں مسجدوں میں ملیں گے. کہاں ملیں گے؟ بولیے. جو صحابہ والے ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں، جو صحابہ والے ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ بولیے مسجدوں میں ہوتے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تین کام کرنے کے بعد اب تو چاہیے تھا یہ کہ صحابہ کی اتنی عظمت بیان ہو گئی، اب تو چاہیے یہ تھا کہ ان کا کوئی اور مقام ہوتا. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تین کام کرنے کے بعد اب ان کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے. فرمایا وہ نیکی دین کو دنیا کے لیے نہیں بیچتے، دین کا سودا دنیا کے لیے نہیں کرتے، دین کو پیچھے ڈال کے دنیا کو مقدم نہیں کرتے. دین کی بات آئے پہلے دین کو رکھتے ہیں، بعد میں دنیا کو رکھتے ہیں. وہ دنیا بھی دین کے لیے کماتے ہیں، وہ دنیا کے سودے بازی بھی دین کے لیے کرتے ہیں. دین کی سودے بازی نہیں کرتے، دین کے ساتھ دغا نہیں کرتے، دین کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے، دین کے ساتھ دو نمبری نہیں کرتے. وہ دین کے ساتھ اگر محبت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں. وہ بھی کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں. یہاں پر مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آئی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ کے غلام آپ کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، تو وہاں سے پانی بھر کر دور دراز ایک درخت تھا، اس درخت کو وہ پانی دینے کے لیے جاتے تھے. وقت گزرتا گیا تو میں نے عرض کی کہ حضور یہاں پر کون آگ بیٹھتا ہے، یہ کس کے لیے ہے، تو آپ یہاں پر پانی کیوں دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو سنیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے علی شان. آپ فرمانے لگے کہ اس درخت کی میں دیکھ بھال اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے خود دیکھا ہے ان نظر الی اجلسی الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ ایک دن میرے مصطفیٰ اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے. تو صحابہ کرام کا یہ مقام یہ ہے کہ وہ جتنی بھی نیکیاں کر لیں ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک منبع ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک ہی سوچ ہوتی ہے. وہ کون سی؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ کافروں سے جنگ ہو، رحماء بینہم ہو، رکعا سجدا ہو، یہ تینوں صفتیں بھی کیوں نہ ہوں، ایک ہی مقصد ہوتا ہے. وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں.
کیا تلاش کرتے ہیں؟ اللہ کا. اب بولیے اللہ کا. یہ صحابہ کرام کی یہ شان ہے. تو اور آج یہ تھی ایک تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی جو عمومی تھی. اب ایک خاص تفسیر، وہ خاص تفسیر یہ ہے جو بہت سے مفسرین نے اس کو نقل فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو چاریں صفتیں بیان فرمائی، یہ چاروں خلفائے راشدین کی بالترتیب ان کی صفتیں عطا فرمائی. فرمایا اب آیت مبارکہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ. فرمایا کہ پیارے حبیب آپ اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو آپ کے ساتھ ہیں. کیا ہیں؟ آپ کے ساتھ ہیں. فرمایا اس ساتھ ہونے سے مراد یہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. جتنا صحابی کا مقام ابو بکر صدیق پاک نے پایا، اتنا صحابی کا مقام کسی اور نے نہیں پایا. وہ وجہ کیا ہے؟ ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک وہ میرے مصطفیٰ کی معیت میں ہیں، میرے مصطفیٰ کی صحبت میں ہیں. وہ چاہے وہ غار میں ہوں، چاہے وہ مزار میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، مکہ میں ہوں، مدینہ میں ہوں، طائف کی وادیوں میں ہوں، جہاں کہیں میں ہوں، مصطفیٰ کے ساتھ اگر کوئی اور شخصیت اگر کوئی ملتی ہے تو اس کا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اسی لیے وہ جب آیت کریمہ اتری تھی لا تحزن ان اللہ معنا، جب آپ غار حرا میں تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ پیارے ابو بکر صدیق غم نہ کریں، ان اللہ معنا، آپ تو اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین معہ، فرمایا جو آپ کے ساتھ ہیں. اور اسی سے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتی ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس دوسرے خلیفہ کون سے تھے؟ دوسرے خلیفہ کا کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار. اس اشداء علی الکفار کے اندر یہ شان حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی تھے کہ آپ مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھے ہوتے تھے تو کیس و کسریٰ کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھیں، وہ تھر تھراہٹ کا شکار ہوتے تھے. انہیں پتہ چلتا تھا کہ آج منبر پر خطاب کا بیٹا عمر پاک بیٹھ گیا ہے. تو اسی لیے فرمایا اشداء علی الکفار. میں تیزی سے آگے جا رہا ہوں. پھر فرمایا رحماء بینہم، اور یہ رحماء بینہم کے اندر شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ جس طریقے سے رحیم تھے، شفیق تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹنے والے تھے. یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 دن پانی بند رہا. آپ کو اسی مسجد نبوی میں قید کر دیا گیا جو جگہ آپ نے خرید کے مسلمانوں کے نام وقف کی تھی. وہی پانی آپ پر بند ہو گیا جو ہی بیر روما آپ نے خرید کر مسلمانوں کو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دیا تھا. وہی پانی آپ پر بند ہو گیا، مگر اس کے باوجود آپ قتل و غارت کی طرف نہیں گئے، لڑائی کی طرف نہیں گئے. کس لیے؟ کہ میں نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ کے روضہ کے سامنے عثمان اپنی جان بچانے کے لیے کسی کی جان دے. اسی لیے یہاں پر فرمایا رحماء بینہم. اور یہاں پر حضرت ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میرے کریم آقا السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں، اللہ رب العزت نے ہر نبی کا ایک رفیق بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ ہر نبی کا رفیق بنایا، ہر نبی کو رفاقت دی، اس کا ایک ساتھی بنایا. فرمایا صحابہ جانتے ہو میرا ساتھی کون ہے؟ عرض کی لا عالم بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں اگر ہر نبی کا ساتھی ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے بھی ایک ساتھی عطا فرمایا ہے. اور فرمایا میرے ساتھی کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی میرا ساتھ ہے، آخرت میں بھی میرے ساتھ رہے گا. ذرا بولیے. فرمایا دنیا میں بھی وہ میرا ساتھی ہے، آخرت میں بھی میرا ساتھی رہے گا. اور پھر فرمایا جب میں کل قیامت والے دن جنت میں جاؤں گا اپنی شان کے ساتھ، اپنے سواری کے ساتھ، اللہ رب العزت میرے ساتھی کو بھی سواری عطا فرمائے گا.
عرض کی حضور وہ ساتھی کون ہے، وہ خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا وہ میرا عثمان میرا ساتھی بن کے جنت میں جائے گا۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک کے نکاح میں نہیں آئیں۔ اگر کسی کے نکاح میں آئی ہیں تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں اگر میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی، فرمایا میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ اب دیکھیے ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہو، اپنی بہن کا رشتہ کرنا ہو، ہم داماد کتنا اچھا تلاش کرتے ہیں، پھر اس کی انکوائری کرتے ہیں، محلے سے پوچھتے ہیں کہ ہم فلاں گھر کے ساتھ رشتہ منسلک کرنا چاہتے ہیں، آیا ان کا کریکٹر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ ارے عثمان کا کریکٹر مصطفیٰ کو کتنا پیارا لگا ہوگا، مصطفیٰ کو کتنا پسند آیا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں اگر میری 40 بھی بیٹی ہوتی یکے بعد دیگرے میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ تو کتنا پسند آیا ہوگا کریکٹر۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے ہاتھ کو میرے مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا۔ وہ صلح حدیبیہ کا موقع، وہ بیت رضوان کا موقع، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف گئے ہیں وہاں پر بات چیت کرنے کے لیے، اور پھر یہ بات لمبی ہو جائے گی کہ ابوبکر صدیق پاک کیوں نہیں گئے، عمر فاروق پاک کو کیوں نہیں بھیجا گیا، حالانکہ آپ سے درجے میں بڑے ہیں، سینئر ہیں، خلافت میں بھی آپ سے پہلے، مگر آپ کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ پھر یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت عثمان غنی پاک جب مکہ شریف گئے تو اللہ کے رسول نے دیکھیے کتنا مقام عطا فرمایا۔ آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا ہوا میں، فرمایا انظروا یدی، لوگوں میرے ہاتھ کو دیکھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ینظر الی یدی یمینی، مصطفیٰ نے دایاں ہاتھ اپنا ہاتھ بلند کیا، بلند کرنے کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا لوگوں یہ میرا ہاتھ نہیں، فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور اس موقع کے پر اللہ رب العزت نے آیت کریمہ بھی اتاری تھی، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، پیارے حبیب یہ ہاتھ آپ کا ہاتھ نہیں، فرمایا یہ آپ کے مولا کا ہاتھ ہے، آپ کے رب کا ہاتھ ہے۔ تو یہ شان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جس قرآن کو جمع کیا، جامع قرآن کہلائے، آج بدبخت اسی قرآن کو جلانے کے لیے ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ آج بدبخت اسی قرآن کی بے حرمتی کرنے کے لیے آج بدبخت میدان عمل میں ہیں۔ ہم غافل ہیں تو مسلمان غافل ہیں، ہم غافل ہیں تو وہ آج بھی دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی سے باز نہیں آتے۔ ارے وہ قرآن کی بے حرمتی کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں خود فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر، فرمایا لوگوں یہ اس کو میں نے نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ یہ جتنا مرضی بے حرمتی کر لیں، رب کائنات کی عزت کی قسم قرآن کی شان بلند تھی اور بلند ہوتی رہے گی۔